السلام علیکم۔ اسٹار لائٹ سٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے راحیلہ اظہر اور میں آپ کے لیے مزیدار، انٹرسٹنگ اور سبق آموز کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ والدہ لوگوں کے کپڑے سیتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ جب ذرا بڑا ہوا، سبزی منڈی میں سبزیوں کی بوری اٹھانے اور رکھنے کی مزدوری کرنے لگا۔ سردیوں کے دن تھے، بارش ہو چکی تھی۔ صبح اٹھا تو دیکھا امی بخار سے تپ رہی ہیں۔ گھر میں دوا کے پیسے نہیں تھے۔ فوراً منڈی پہنچا اور مالک سے کچھ پیسے مانگے، مگر انہوں نے کہا کہ میں بہانہ بنا رہا ہوں۔ اس دن سیٹھ کو جب ایک سودے کے پیسے ملے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ سوچا کہ کتنی ناانصافی ہے، میں ایک ایک روپے کے لیے ترس رہا ہوں اور سیٹھ مٹھیاں بھر بھر کر روپے وصول کر رہا ہے۔ غصے میں عقل جاتی رہی۔ میں نے آنکھ بچا کر پیسے چرا لیے، لیکن میری قسمت کہ میں پکڑا گیا۔ سیٹھ نے بڑے بازار میں مجھے بے عزت کیا۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا ریل کی پٹری پر پہنچ گیا۔ میں ریل کی پٹری کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ ریل سے کٹ مرنے کا سوچنے لگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئلے والی ریل گاڑیاں چلا کرتی تھی اور جہاں جہاں سے گزرتی وہاں اپنی چمنی سے چھوٹے چھوٹے سرخ جلتے کوئلے اگلتی جاتی۔ جب وقت میں وہاں بیٹھا تھا، اسی وقت ایک ریل گاڑی ادھر سے گزری اور یوں ایک جلتا کوئلہ میرے برابر آ گرا۔ مجھے احساس ہوا کہ آج میں مر گیا تو اس کوئلے کی طرح راکھ بن جاؤں گا اور دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف میری ماں اور بہن بھائی برباد ہو جاتے۔ ریل گاڑی کب کی جا چکی تھی۔ میرے سامنے جا بجا دہکتے کوئلے بکھرے پڑے تھے۔ ذرا سی ہوا سے یہ لکڑی کے ڈھیر کو آگ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میرے دماغ میں خیال گوندا، اتفاق سے قریبی کچرے کے ڈھیر سے ایک ٹین کا ڈبہ مل گیا۔ اس میں بڑے بڑے جلتے کوئلے جمع کر کے بھاگتا ہوا قریبی تندور پہنچ گیا۔ وہ روٹیوں کے لیے تندور جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرد اور بھیگے موسم میں تندور جلانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ میں نے جلتے ہوئے کوئلے چند روپوں میں فروخت کر دیے۔ وہ بھی خوش ہو گیا اور میری ماں کی دوا کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب میں صبح اور شام کوئلے جمع کرتا اور قریبی تندور والوں کو بیچ کر چند روپے کمانے لگا۔ میرے ہاتھ کی پوریں جل کر بے حس ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کی پرواہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس کچھ ہی منٹ ہوتے تھے۔ اگر میں دیر کرتا تو کوئلے راکھ بن جاتے۔ میں نے کچھ روپے جوڑ کر منڈی سے پیاز کی بوری خریدی اور اپنے محلے کے پاس ہی زمین پر دری بچھا کر پیاز بیچنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ محنت کرتے، دھکے کھاتے، آخر ایک دن میں خود ایک سبزی کی دکان کا مالک بن گیا۔ میں پیسے جمع کرتا رہا، پھر کپاس سے بنولا نکالنے والی ایک چھوٹی فیکٹری خریدی۔ اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی اور میں نے گھر بھی بنا لیا۔ میں نے ایک بات کا خیال رکھا کہ اپنے ملازمین کی قدر کرتا اور مشکل وقت میں جہاں تک ہو سکے ان کے کام آتا۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کیا مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟